اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان خانے میں چند مہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان شوربے وغیرہ کے لگ جانے سے زرد فام ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ کو بلایا اور اسے دسترخوان دے کر فرمایا کہ اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسب حکم ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو حیرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ نے دسترخوان کو چھوا تک نہیں۔ خادمہ نے اسے صحیح سلامت تندور سے نکالا۔ اس وقت وہ نہایت سفید اور صاف ہو چکا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے دھو کر اس کی میل نکال دی ہو۔ دوست احباب نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے کہ دسترخوان آگ سے محفوظ رہا اور پھر صاف بھی ہو گیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان سے ایک بار دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا تھا، اس لیے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دل، اگر تجھے دوزخ کی آگ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک لگنے سے بے جان چیز کو جلنے سے بچا لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار ہوگا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہوگی، وہ کیسے جلے گا؟ پھر مہمانوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تو نے بغیر سوچے سمجھے دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا، کیا تو ڈری نہیں کہ اتنا قیمتی دسترخوان جل جائے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں حکم کی غلام ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو حکم فرمائیں گے وہ نقصان رسا نہ ہوگا۔ مولانا روم یہاں نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوف زدہ ہو، اس کو چاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں کے قریب ہو جائے جن کا طریقہ اتباع سنت ہو۔ خدا کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ اور ودھا کے مکھڑے والے لب مبارک اگر کسی چیز کو مس کریں تو ان کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ انہیں آگ نہیں چھو سکتی، اور جو امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھے گا تو نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ درس حیات اس واقعہ میں یہ ہے کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا، اس کی نجات ہو گئی۔ یاد رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے اور آپ کی سنتوں پہ عمل پیرا ہوا جائے، اور جو آپ نے فرامین فرمائے ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ اللہ پاک آپ کی اور میری اصلاح فرما کر ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔